کا قرب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ولایت کسی کو مل جائے، آج کے زمانے میں بھی لوگ ولی ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میرے نظر میں یہ بالکل ممکن ہے کہ ولایت آج بھی مل سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ دیکھو، یہ کوئی ایک بہت نایاب سی بات نہیں ہے ولایت حاصل ہو جانا، یا پھر بہت سارے لوگ ہیں جو ولایت کو جنہوں نے حاصل کیا، اور بہت سارے ایسے کامل ولی ہیں ہمارے بیچ جس کو ہم نہیں جانتے، اور آپ کو بھی نہیں پتہ کہ آپ میں سے کتنے لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ دیکھو، اگر ولایت کی آپ بات کرو، ولی ہونے کی بات کریں، تو قرآن شریف سے ہمیں کچھ ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے بندے، اگر یہ کردار تم اپناؤ، یہ کردار، تو تم میرے دوستوں میں سے ہو، اور ولی کا مطلب اللہ کا دوست ہی ہوتا ہے۔ تو سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کردار بیان کرتے ہیں کہ جو ولی ہوتے ہیں، جو کامل بندے ہوتے ہیں میرے، ان کا کیا کردار ہوتا ہے، کیا صفت ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے، تو وہ کردار یہ ہے کہ وہ عبادت کرنے والے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ عبادت کرنے والے ہوں گے، دوسرا یہ کہ سجدہ کرنے والے ہوں گے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے والے ہوں گے، تیسرا یہ کہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں گے، چوتھا جو میرے حساب سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ جس میں 4 کردار ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور وہ ولی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، جب آپ اس کو سمجھو گے نا کہ یہ کردار کیسے ہیں، تو دیکھو، عبادت تو بالکل از ویری امپورٹنٹ۔ جتنا آپ عبادت کرتے ہو، روحانیت آپ کے اندر آتی ہے، آپ کے دل میں اللہ کا نور آتا ہے، آپ اللہ کے قریب ہوتے ہو، اور بہت ساری صفت جو ہے، بہت سارے راز دھیرے دھیرے آپ پہ کھلتے ہیں۔ عبادت بہت ضروری چیز ہے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ فرض پڑھتے ہیں تو کچھ سنت پڑھیں، کچھ نفل پڑھیں، کوشش کریں تہجد پڑھنے کا۔ تہجد ایک ایسا وقت ہے جس میں آپ اور آپ کا رب صرف آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایسا لمحات ہے جو اللہ کے بہت قریب کرتا ہے انسان کو، یہ ایک پرائیویسی مومنٹ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ۔ تو تہجد بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ نیکی کا حکم دینے والے اور گناہ سے روکنے والے، یہ بات آ جاتی ہے تبلیغ کی۔ آپ کا جو بھی لیول ہے، جس بھی لیول سے اچھائی آپ بتا سکتے ہیں لوگوں کو، آپ بتائیے۔ جس بھی لیول سے آپ گناہ کو روک سکتے ہیں لوگوں کو گناہ، مثال کے طور پہ آپ کے فرینڈس ہیں، آپ کے ریلیٹیوس ہیں، بوائے فرینڈ رکھا ہوا ہے، گرل فرینڈ رکھا ہوا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا، کالج میں پڑھ رہا، تو اب بتاؤ کہ دیکھو میرے بھائی، یہ غلط ہے، دس از رانگ، بیکاز جو تم کر رہے ہو نا، تمہیں وقتی لذت تو ضرور ملے گا، لیکن تمہاری روحانیت تباہ ہو جائے گی۔ تمہارا یہ حرام ریلیشن جو ہے تمہیں کہیں کا بھی آنے والے وقت میں نہیں چھوڑے گا، اللہ کا قرب کا کبھی مستحق نہیں بن پاؤ گے، اور یہ بہت بڑا لاس ہے۔ آخرت جس کی برباد، وہ دنیا کیا حاصل کر کے بھی کیا فائدہ۔ تو دوسرا جو ابھی میں کیمرے پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اس میں ہم لوگ دین کی بات کر رہے ہیں، اور آپ جو سن رہے ہو تو یہ دین کی بات آپ سنتے ہو، اللہ کی بات سنتے ہو۔ تو نیکی کا حکم دینا اور گناہ سے روکنا، یہ ولیوں کی ایک پہچان ہے۔ اور جو اگلی بات ہے کہ اللہ کے قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے میرے بھائی۔ اس میں یہ ہے کہ جو شریعت نے بتا دیا، جو اللہ اور رسول نے بتا دیا کہ یہ گناہ ہے، اس سے رک جاؤ، یہ غلط ہے، اس سے رک جاؤ، یہ سب سے عبادت کمپیریٹیولی آسان ہے، لیکن گناہ سے بچنا یہ ایک مشکل عمل ہے میرے بھائی۔ اور جو گناہ سے بچتا ہے وہ پرہیزگار ہے، وہ متقی ہے۔ حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان تہجد میں بہت روتا ہے تو اس کے آنسوؤں سے اس کی نیکی کا اندازہ مت لگاؤ کہ یہ بہت نیک ہوگا، لیکن اگر کوئی گناہ سے رک جائے، اور جب اس پر ٹیمپٹیشنس آئیں، جب اس پہ ٹرائلز آئے، جب اس کو آزمایا جائے، جب اس پہ وہ وقت آئے جس وقت اس کو بہت دل کرے گناہ کرنے کا، اور تب وہ گناہ سے رک جائے، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پرہیزگار ہے، یہ متقی ہے، یا پھر اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے۔ تو اللہ کے قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت امپورٹنٹ عمل ہے، اور اگر اس پہ جو انسان قائم رہتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اور لوگوں کو تھوڑا بہت اچھی اور بری بات کو بتاتا ہے کہ برائی سے رکنے کی اور نیکی کا حکم دیتا ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہیں، اور یہی ہیں جن کو ولایت ملتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں، اور اگر آپ جب کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور یقیناً انشاءاللہ آپ وہ راز بھی آپ محسوس کریں گے، وہ چیزیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ لیکن ہماری جو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم باتیں سب سنتے ہیں، بات کو سب سمجھتے ہیں، لیکن جب بات عمل کی ہوتی ہے تو ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔
جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ موبائل فونز پہ غلط چیز کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہے بہت بڑا، اور اس گناہ سے بہت ساری گناہوں کی شروعات ہوتی، ہم رکتے نہیں۔ ہم نیوز کے نام پہ غیر محرم خاتون کو نیوز سننے کے نام پر دیکھ لیتے ہیں، ہم فلم کے نام پر جو ہے یہ تو اچھی فلم ہے، آپ نئے محرم خاتونوں کو آپ دیکھ لیتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ سڑک پہ چلتے ہیں، خاتون دکھتی ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائی، جب تقویٰ کی بات ہے، جب پرہیزگاری کی بات ہے تو نظریں جھک جانی چاہیے نہ محرم خاتون جہاں آ جائے۔ وہاں پہ کوئی ججمنٹ نہیں، وہاں پہ کوئی ڈیسیجن نہیں، وہاں کوئی وزڈم نہیں لگائی۔ اللہ کا حکم جو ہے کہ بھئی نامحرم سے آپ کی نظر جھکی ہو، آپ کو نہیں دیکھنا، تو بس یہ آخری فیصلہ ہے، اس میں کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ تو جب آپ کوشش کرتے ہیں نا تو ڈیفینیٹلی اچیومنٹس آتے ہیں، لیکن آپ کوشش کرو، آپ پہلا قدم تو بڑھاؤ، آپ ایک اسٹیپ تو لیں۔ آپ صرف سوچتے رہتے ہیں، پلاننگز کرتے رہتے ہیں، نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ بتائیں آپ کی کیسی وفا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے ہونے کی۔ میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں، دیکھو اگر تم یہ سوچتے ہو نا کہ ابھی جوانی ابھی عیش کر لیتے ہیں، کل بڑھاپے میں عبادت کریں گے اللہ، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارا یا پھر کسی کا بھی موت کا وقت کب ہے؟ تمہیں کیا معلوم؟ کیا جوان لوگ مرتے نہیں؟ آل آف اے سڈن مرتے ہیں۔ دوسری چیز، تمہیں کیا معلوم کہ توبہ کی توفیق تمہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تمہیں کیا معلوم کہ یہ جو خوبصورت لمحات ہے جس کو تم ضائع کر رہے ہو، ان چیزوں میں یہ ایک بہت بڑا ریگریٹ ہو جائے گا کل کو تمہارے لیے۔ جوانی کی عبادت اور جوانی کی توبہ اللہ کو ایسی پسند ہے، ایسا محبوب ہے جس کا کوئی حساب نہیں میرے بھائی۔ تو آج سچی توبہ کریں، آج اللہ کے راستے پہ جم جائیں اور قدم آگے بڑھا دیں۔ انشاءاللہ آپ ضرور، آپ کو ہزاروں